آج جو یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ امام حسین، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا مہینہ ہے۔ اچھا، میں نے پچھلی جمعرات میں بتایا کہ سال کا شروع جو ہوتا ہے وہ غم سے شروع ہوتا ہے، اور سال کا آخر بھی جو ہے نا قربانی پہ ختم ہوتا ہے۔ قربانی سے شروع ہوا اور قربانی پہ ختم ہوتا ہے۔ بتایا تھا پچھلی جمعرات میں میں نے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا اپنے نبی کی آل کو وہاں پر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جس وقت قربان ہو رہے تھے اللہ کی راہ میں، اسماعیل علیہ السلام جانتے ہو نا، آواز نہیں نکلتی، ابراہیم علیہ السلام کی پہلی قربانی جو تھی وہ کیا تھا؟ صرف خواب میں دیکھا تھا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو، اس میں دیکھا تھا خواب کے اندر، خواب میں دیکھا کہ میں اللہ رب العزت مجھ سے قربانی مانگ رہا ہے میری اولاد کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھو، نبی کا ایمان کہ اپنے بچے کو، جوان بچے کو، اور وہ ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ کہاں پر؟ ایک پہاڑی پر لے گئے اور ذبح کرنے لگے۔ جبھی جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیج دیا کہ ابھی قربانی تمہاری نہیں ہے اور تمہارا امتحان تھا، یہ قربانی آخر الزمان کی اولاد سے دوں گا میں۔ یہ قربانی جو ہوگی وہ قربانی ایسی ہوگی کہ قسم خدا کی کہ پوری دنیا کے اندر آج تک کوئی ایسی قربانی نہ ہوئی جس نے پورا کا پورا کنبہ لٹا دیا۔ کس نے؟ رسول اللہ کی اولاد نے، جس نے ہمیں قرآن دیا، جس نے ہمیں روزے دیے، ہمیں زکوٰۃ دی، ہمیں 5 وقت کی نماز دی اور بہت ساری نمازیں دی۔ باقی آپ کی مرضی ہے کہ پڑھو، نفلیں ہیں، باقی 5 نمازیں ہم پہ جو فرض ہوئی ہیں وہ نمازیں دی ہمارے حضور نے، سب کچھ دیا ہمارے حضور نے۔ اور آپ کیا فرما رہے ہیں آخری خطبہ میں تم سے صحابہ کرام جو تھے وہ آپ کے لیے نا زیور، پیسہ، سب چیزیں لا کے قدموں میں ڈال دیا آخری خطبے میں۔ آخری خطبہ جو ہوا سرکار نے جو آخری خطبہ دیا تو اس میں سب قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تم سے اجرت نہیں چاہتا ہوں، میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میں تو اتنا چاہتا ہوں اس کا اجر جو مجھے ہے، میں نے تمہارے لیے خون بہایا، پتھر کھائے، میں نے تمہیں دین دیا اللہ کا، اس کے لیے میں نے پتھر کھائے، خون بہایا۔ میں یہ چاہتا ہوں صرف میری نا اولاد سے محبت رکھنا، اس سے میرے قرابت داروں سے محبت رکھنا، ان المودۃ فی القربہ، میری اولاد سے، میرے قرابت داروں سے محبت رکھنا۔ کون ہے وہ قرابت دار؟ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن، امام حسین، سمجھے؟ یہ ہے قرابت دار حضور کی اولاد۔ جی نے حضور نے کیا فرمایا کہ میرے دونوں بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب بھیا مانے گا انہیں وہ جو جنت میں جانا چاہتا ہوگا، اور جو دوزخ میں جانا چاہتا ہوگا یزیدی بن کے بیٹھے گا کہ امام حسین تو ہے نا شیعوں کے ہیں، خالی شیعوں کا ہی ٹھیکا امام حسین کا، سنیوں کا نہیں ہے، یعنی کہ مردود ہو چکے ہیں سنی جو ہے، مردہ ہو چکے ہیں، امام علی مقام کی محبت نہیں رہی۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کری گویا اس نے مجھ سے محبت کری، اور جس نے مجھ سے محبت کری ان نے اللہ کی محبت کری۔ جنہوں نے ان کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، اور جس نے میرا دل دکھایا اس نے اللہ کو ناراض کرا۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، علی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، علی میرا خون ہے۔ علی کو جس نے گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اور ہے کوئی جو ہے مجاز جو رسول اللہ کو گالی دینے والا؟ کون ہوگا وہ جو رسول اللہ کو گالی دے؟ کافر سے بھی بدتر۔ اور رسول نے کیا فرمایا؟ جس نے مجھے گالی دی انہوں نے اللہ کو گالی دی۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ سمجھے؟ اور آج کل کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو شیعوں کے ہیں، یہ تو ہے نا رافضیوں کے ہیں، بس سنی سو گئے۔ سنی کا مطلب یہ رہ گیا سن، کسی چیز کو جاننا نہیں، کسی چیز کو پہچاننا نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے آپ تک پہنچانا، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ تمہیں ہدایت، نیک ہدایت دے، نیک توفیق دے، ہم سبھی کو نیک توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ نبی اور نبی کی آل کی محبت عطا فرمائے۔ اور یہ مہینہ اتنا وہ ہے کہ آنے والی 10 تاریخ تو تمہیں معلوم یہ بھی کہ حضرت امام حسین نے اپنی شہادت دی۔ پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک یہاں پر شہادت ہی ہوتی رہی، پہلی سے لے کے 10 تک۔ آپ جو ہے نا کربلا میں پہنچے، آپ حضرت عباس علیہ السلام، حضرت زینب سلام اللہ، حضرت کلثوم سلام اللہ علیہ کہنے لگی جب کربلا، کون ہے کلثوم؟ امام حسین کی چھوٹی بہن، ایک حضرت زینب ہے، نام سنا ہوگا حضرت زینب کا تو، اور ایک ہے حضرت کلثوم۔ تو کہنے لگی بھائی یہاں سے چلیے آپ، یہاں سے تو جگر جو ہے نا منہ کو آ رہا ہے، یہاں پر دہشت تاری ہے، یہاں سے آگے چلیے۔ کون سی جگہ؟ کہا کہ بیٹا یہ کربلا ہے میری بہن، یہ کربلا ہے، اور آگے نہیں بڑھ سکتے ہم، اب ہمارا حکم ہو چکا ہے یہاں پر شہادت کا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کو جنگ لڑنی ہوتی تو اپنے کتنے لیتے آتے، کیونکہ بنی ہاشم کا بہت بڑا خاندان تھا، کوئی چھوٹا موٹا خاندان ہی تھا، کتنے سارے صحابہ پیچھے ہوتے۔
کتنے پیچھے ہوتے. لیکن کیا تھا, وہ اللہ کی طرف سے جو قربانی لینی تھی نا امام حسین نے, یہ دین جو بچایا نا, خدا کی قسم ان کی قربانی کی وجہ سے بچایا. آج جو دین بچائے انہیں کی قربانی کی وجہ سے بچائے. کوئی بھی قربانی دے دے اپنی دین, کچھ تعلق نہیں اس کا, لیکن امام حسین کی جو قربانی ہے اور امام حسین کی اولاد کی, امام حسن علیہ السلام کی اولاد کی, یہ دیکھو کہ بھائیوں نے بھی اپنا حق ادا کر دیا. امام حسن علیہ السلام نے اپنے پہلی وصیت کر دی تھی کہ آپ میرے بھائی کی جان پر نچھاور کر دینا اپنی جان. حضرت زینب نے اپنے دونوں بیٹے دے دیے, کہا جاؤ اپنے ماموں کی جان پر نچھاور کر دو اپنی جان. ہے کوئی ایسی مثال؟ حضرت عباس جو آپ کے سوتیلے بھائی ہیں, آپ دوسری بیوی حضرت علی کی دوسری زوجہ سے ہیں, وہ حضرت عباس, قسم خدا کی بھائی کا حق ادا کر دیا. جو کہتے ہیں نا اپنے سگے بھائیوں میں محبت نہیں ہے, وہاں پر سوتیلے دیکھے دیکھیے کہ اپنے بچوں کی جانیں قربان کر دی امام حسین کے اوپر. تھا کوئی حضرت عباس کے سامنے کوئی ٹکنے والا نہیں تھا امام حضرت عباس کے سامنے, کیونکہ جب حضرت عباس علیہ السلام سامنے آتے تھے نا تو لوگ ہے نا دور دور, وہ 20,000 کا جو لشکر تھا نا پیچھے ہٹ گیا تھا, ڈر کے مارے کہہ آ گئے, کیونکہ آپ کی مشابہت جو تھی, آپ کا چہرہ جو تھا حضرت عباس کا, امام حسین کے دوسری والدہ کے بھائی ہیں, وہ حضرت ام بنین سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہیں حضرت عباس. تو جب حضرت عباس آگے بڑھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو علی آ گئے. اتنے طاقتور تھے کہ کفار کا کیا 1.5 لاکھ کا ہے نا مجمع ہو یا 2 لاکھ کا مجمع ہو, وہ ان کے سامنے ٹکتا نہیں تھا. لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانی دینی تھی نا اللہ کو, کیونکہ اللہ کو یہ قربانی کتنے سال پہلے آ گئی. جبریل علیہ السلام آئے, حضور علیہ السلام کی گود میں امام حسین ہے, اور امام حسین علیہ السلام گود میں کن کے رسول اللہ کے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل امین آئے اور وہ مٹی لے کر آئے, شیشی میں مٹی لے کر آئے, اور آگے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی دونوں جو نوازیں ہیں, یا رسول اللہ آپ کی امت ہی شہید کرے گی انہیں. ان دونوں بیٹوں کو, ایک کو زہر دیا جائے گا, ایک کو کربلا کے اندر آپ کے صحابہ کی اولاد ہی مسلمان جو ہوں گے وہ شہید کریں گے. تو یہ فرمایا آپ نے, حضرت جبریل امین علیہ السلام فرما رہے کہ یا رسول اللہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ آپ کے نوازے کو شہید کر دیا, اور یہ جب شہید ہوں گے تو یہ مٹی خود بخود مٹی سے خون بن جائے گی. تو کتنے سال, تو حضور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں گود میں امام حسین, تو امام حسین کا نا غم منا رہے, رو رہے ہیں. تو جب حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے دیکھا, حضرت علی نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کہا کہ بابا کیوں رو رہے ہو, آپ کی کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ میرے بیٹا فاطمہ کہ ابھی جبریل امین آئے تھے اور وہ یہ خبر لے کر آئے کہ میری امت جو ہے نا میری نمازوں کو شہید کرے گی, کربلا کے اندر. تو حضرت علی بھی روئے, حضرت فاطمہ بھی روئیں, سمجھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود غم منا رہے ہیں جبکہ حیات ہے امام حسین. اور آج کیا کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہوتا, سمجھے, 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں. حضور سے زیادہ سوگ کسی نے منایا ہوگا ہے؟ سب سے بڑا کام حضور کو کون سا ہے کہ میری امت نے میری ہے نا نوازوں کو شہید کرا. جو حضور سونگا کرتے تھے امام حسن امام حسین علیہ السلام کو, سونگ کر کہا کرتے تھے کہ ان میں سے میرے جنت کی پھولوں کی خوشبو آتی تھی, یہ دونوں میرے بیٹے جو ہیں جنت کے پھول ہیں. اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ گئے حضرت عباس سے اور دیگر بچوں سے کام کروایا کرتے تھے. تو ایک دن صحابی رسول کہنے لگے کہ علی تم اپنے بچوں کو امام حسن امام حسین سے کچھ نہیں کہتے ہو کام کو. تو حضرت عباس سے حضرت مولا کائنات کہنے لگی کہ عباس میرا بیٹا ہے. جب سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو اپنا بیٹا کہا, جب سے میں نے انہیں اپنا بیٹا ہی کہنا چھوڑ دیا, کیونکہ یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. اور واقعی میں جو آل رسول جو چلے نا وہ امام حسن امام حسین کی اولاد سے چلے. باقی حضرت علی کی اور بھی اولادیں ہوئی ہیں, لیکن جو سید ہیں وہ امام حسن کی اولاد ہے, امام حسین کی اولاد ہے, سمجھے. وہ کہا نا شاعر نے ایک شعر کہا کہ عجب تماشا ہوا تقدیر کے ساتھ, عجب تماشا ہوا تقدیر کے ساتھ, حسین شہید ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ. یہ ادھر بھی کون تھے؟ نماز پڑھنے والے, ادھر بھی نماز پڑھنے والے تھے. اب تم سوچ لو کہ ہے نا ہم حق کدھر کو ہے, حق کدھر ہے. جو امام حسین کو ماننے والا ہوگا نا قسم خدا کی حق ادھر ہی ملے گا, کیونکہ حضور نے فرما دیا ہے نا
کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. تمہیں علی کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا. علی کی محبت، حسین کی محبت، فاطمہ کی محبت گناہوں کے ایسے کھا جاتی ہے جیسے لکڑی آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں دیکھو یزیدی چاروں طرف بیٹھے ہیں، بڑے بڑے مسئلے بیان کرتے ہیں. کیا مسئلے بیان کر دیں گے؟ وہ ایسے مسئلے بیان کرتے ہیں کہ بطاروں پہ نہیں جانا چاہیے، قبروں پہ بھی فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے اپنے، اور گاڑ کے آ جاؤ صرف. آج کل نئے نئے وہ چل رہے ہیں کہ فاتحہ بھی پڑھنا، اللہ کا کلام پڑھنا بھی منع کر دیا قبروں پہ. اب یہ یزیدیوں کی شکلیں ہیں یہ. اب تمہیں سمجھنا ہے کہ ہمیں بچنا کیسے، ہمیں کس کی طرف کو جانا ہے. وہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے مسلمان تھے، اور یہاں پہ بھی امام حسین علیہ السلام کتنے تھے؟ 72. جنگ کی اس سے نہیں آئے تھے نیت سے. بچے ساتھ میں لے کے آتے اگر جنگ کرنے آتے، اپنی بہنوں کو لے کر آتے. پھر کیا کرا بہنوں کے ساتھ میں؟ برقعے اتروا دیے، چادریں چھنوا دی، بہت بےعزتی کری آل رسول کی جو ہے. ہمیں اب اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے دین ہمیں کہاں دکھائی دے رہا ہے، دین ہمیں کس جگہ دکھائی دے رہا ہے. دین ہمیں خانقاہوں میں دکھائی دے رہا ہے یا دین ہمیں مدرسوں میں دکھائی دے رہا ہے؟ مدرسوں میں تو دین اتنا رہ گیا ہے کہ اپنے گھر سے بھیا زکات لے کے آ جائیے، اپنے گھر سے صدقہ لے کے آ جانا. دین اتنا ہی رہ گیا ہے مدرسوں کے اندر. بھائی حضور نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم فرض ہے. علم کے لیے کہیں بھی سیکھنے جانا ہو تمہیں کہیں بھی جاؤ. لیکن یہاں تو علم والوں نے جو علم بیچ رہے ہیں نا، انہوں نے ہی زکات فطرہ کھلانا شروع کر دیا. اب ہم کیا رہے گا، ہمارے قلبوں میں کیا رہ جائے گا؟ ہمارے قلبوں میں حضور کی محبت نہیں ہوگی، اللہ کا خوف نہیں ہوگا، رسول اللہ کی اولاد نہیں ہوگی، اولاد کی جو ہے نا محبت نہیں ہوگی. ابھی خیر یہ پروگرام چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آج 4 تاریخ ہے اور آنے والی 10 تاریخ میں، چاند کی 10 تاریخ شہادت کی امام حسین کی، بدھ کا دن، بروز بدھ، یہاں پر پروگرام ہوگا، امام حسین کی نیاز کی جائے گی، تقریر وغیرہ ہوگی، لنگر ہوگا. تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سب کو حاضری دینی ہے نہیں دینی ہے اس میں؟ سمجھے؟ جو مسلمان ہوگا وہ تو حاضری ضرور دے گا. جو پکا اپنے آپ کو امام حسین کا اور رسول اللہ کا چاہنے والا کہتا ہوگا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوگا، کہ وہ نواسہ رسول کی شہادت میں ضرور شریک ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ قسم خدا کی اس دن جو مانگو گے وہ پورا ہوگا امام حسین کے صدقے میں. تم علی اصغر کے دودھ پیتے بچے کے صدقے میں، جن کو 6 مہینے کے تھے نا علی اصغر، ان کے صدقے میں مانگو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری مرادیں پوری کرے گا. اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتا ہے، بغیر وسیلے کے کچھ نہیں ہے. کیونکہ ہے نا کھانے کے لیے بھی ہاتھ کا وسیلہ چاہیے، کھانے کے لیے بھی ہاتھ کا وسیلہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بغیر وسیلے کے کچھ نہیں کرتا. سب سے بڑا وسیلہ حضور اور حضور کی آل، بغیر ان کے کچھ نہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ 10 تاریخ میں آپ سب آئیں، اور پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ ہم 4 بجے سے شروع کریں گے اور مغرب سے پہلے پورا کر دیں گے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو سب کے لیے بیٹھنے کا ضروری تھا. یہ تو تم بیٹھ بھی ہو بھائی، واقعی میں امام حسین کا رسول اللہ کی اولاد کی یہ بیوقوف میں نشان کی گئی. جس کی طبیعت خراب ہے، جو ہے نا معذور ہے، بیٹھنے کے لیے اس کو کہا ہے. جوان ماشاء اللہ جوان ہو تم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. یہ کیا بیٹھی ہو؟ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. لیا نوش جس نے شہادت کا جام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین.
جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کے خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر ہی سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، کہ جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، کر چکا وہ اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام، اور فدا ہو گیا، اور فدا ہو گیا، اور فدا ہو گیا شاہ عالی مقام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ السلام علیکم رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا میرے مالک و مولا پروردگار عالم، جو ہم نے درود و سلام پڑھا، یا الہ العالمین جو بیان کیا گیا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شان میں، پروردگار عالم اس میں کوئی لفظ سہمن کوئی غلطی ہوئی تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اسے معاف فرما، اور جو صحیح بیان ہوا صلاۃ و سلام پڑھا گیا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اپنی بارگاہ مقدسہ میں سے قبول فرما لے، بالخصوص طریقے سے یا اللہ ان سب کا ہدیہ اور نذرانہ عقیدت رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس کو پیش کرتے ہیں، بالخصوص قبول فرما، بالخصوص طریقے سے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روح مقدس کو پیش کرتے ہیں، بالخصوص قبول فرما، بالخصوص طریقے سے خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی روح مقدس کو پیش کرتے ہیں، بالخصوص قبول فرما، بالخصوص سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ زینب کلثوم سلام اللہ علیہا اجمعین کی روایتیں کو نزدیک بالخصوص قبول فرما، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی روح مقدس کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی روح مقدس کو پیش کرتے ہیں، بالخصوص قبول فرما، شہید اعظم حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی روح مقدس کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما، بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی روح مقدس کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما، حضرت مولا عباس علیہ السلام کی روح مقدس کو پیش کرتے ہیں، بالخصوص قبول فرما، اور تمام کربلا کے اندر جتنے میرے مالک و مولا اہل بیت اطہار شہید ہوئے، میرے مالک و مولا سب کی روح مقدس کو پیش کرتے ہیں، بالخصوص قبول فرما، اے اللہ تمام جانثار حسین جانثاران حسین شہید ہوئے تمام کی ارواح تک کو نصیب کرتے ہیں، بالخصوص قبول
فرما یا اللہ غوث اعظم شیخ 12 امام 14 معصومین کی ارواح کو نصرت بالخصوص قبول فرما یا اللہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ خواجہ خواجگان عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ بالخصوص صاحب مدار مخدوم شابر رحمۃ اللہ علیہ کی روح پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص صاحب مدار مخدوم شابر رحمۃ اللہ علیہ کی روح پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کی خلیفان سجادگان مریدانوں کی روح قبول فرما یا اللہ اس مہینے کے صدقے توفیق سے میرے امام علی مقام امام صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کے صدقے توفیق سے حسنین کرمین کے صدقے توفیق سے خاتون جنت کے صدقے توفیق سے مولا کائنات کے صدقے توفیق سے اے میرے مالک و مولا ہم سب جو حاضرین کھڑے ہیں اے میرے مالک و مولا تیرے ولی کی بارگاہ میں کھڑے تیری بارگاہ میں کھڑے اے اللہ ہم سب گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سب گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے ہم گناہگاروں کی سیاکاروں کی اللہ گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے یا اللہ امام علی مقام کی صدقے توفیق سے یا اللہ اس ماہ کی صدقے توفیق سے اے میرے مالک و مولا ہم سب کی خطاؤں کو بخش دے ہمیں بخش دے ہماری بخشش فرما دے ہماری مغفرت فرما دے اے میرے مالک و مولا میں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق فرما دے اے میرے مالک و مولا تیرے نبی اور نبی کی آل کی محبت پیدا فرما دے تیرے نبی کی آل کی مودت پیدا فرما دے اے میرے مالک و مولا پروردگار عالم بنجتن پاک اہل بیت اطہار کی محبت پیدا فرما دے 12 امام 14 معصومین کی محبت پیدا فرما دے اولیاء اللہ کی محبت پیدا فرما دے بزرگوں کی محبت پیدا فرما دے ماں باپ کی محبت پیدا فرما دے چھوٹوں پر شفقت کرنے کی یا اللہ ہمیں توفیق فرما دے اے اللہ ہم سب جو حاضرین کھڑے میرے مالک و مولا ہم سب حاضرین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما تمام امت مسلمہ کی ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ پروردگار عالم ہمارے جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ نفسیات سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما دشمنوں کے مکر سے حفاظت فرما اے اللہ ظالموں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے یا اللہ ہماری جان مال عزت آبرو یا اللہ شیطان کے مکر سے شیطان کے فریب سے یا اللہ ہر بلا پریشانی سے ہر فتنے سے ہر موذی بیماری سے دشمن کے فریب سے ہر بلا پریشانی سے ہر بیماری سے موذی بیماری سے ہم سب کی ہمارے گھر والوں کی ہمارے عزیزوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کی ایمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ ان کی مدد فرما اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما اور جہاں جہاں پریشان ہے میرے مالک مولا جو بھی ہمارا ہندو بھائی یا مسلمان بھائی اے میرے مالک مولا ان سب کی بھی مدد فرما خاص کر فلسطین کے مسلمانوں کی ان کی مدد فرما جو تیرے پروردگار عالم تیرے گھر کی حرمت کے لیے لڑنا جہاد کرے میرے مالک مولا ان کی مدد فرما ان کی غیب سے مدد فرما یا اللہ ہم سب کی بھی مدد فرما ہماری غیب سے مدد فرما ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما یا اللہ حلال کی روزی میں برکت عطا فرما اے اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما ہمارے بچوں کی ہمارے گھر والوں کی ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما جن کے والدین جن کے عزیز پوچھ کر چکے ہیں میری مالک مولا اس دنیا فانی سے میری مالک مولا ان کی مغفرت فرما اے اللہ پروردگار عالم کیا نام تھا اس کا علی شاہ پروردگار عالم ان بھائی کے بچے کا انتقال ہوا ہے اس کا انتقال ہوا علی شاہ کی اس کی مغفرت فرما یا اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے اپنے حبیب کے صدقے تو اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور اس کی مغفرت فرما ہم سبھی کی مغفرت فرما اے اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری نمازوں کے اندر ہماری عبادتوں کے اندر لذت پیدا فرما اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے تو ہمیں قرآن پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں صحیح طریقے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہماری مکاروں سے حفاظت فرما اے اللہ ہمیں نیکوں کی صحبت عطا فرما بدوں کی صحبت سے بچا دے اے اللہ پروردگار عالم جو مقروض ہے قرضے میں مبتلا انہیں قرضے سے نجات عطا فرما اے اللہ جو ہے نا بیماری میں مبتلا انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما جو شہر میں مبتلا انہیں شہر سے یا الہ العالمین نجات عطا فرما جو عاشر میں مبتلا ہے یا اللہ جنات معاملے میں جادو ٹونے میں یا اللہ انہیں جناتی معاملے سے یا اللہ اور انہیں جادو ٹونے سے نجات عطا فرما اے اللہ مجھ سے جس نے بھی دعاؤں کے لیے گا ان کی تمام کی جائز مرادیں پوری فرما دے.